بس نیکی کے کاموں میں تقوی سے کام لیتے ہوئے تعاون ہمیشہ جاری رہنا چاہیے، اور تقوی ہی ہے جو مزید نیکیوں کے بیج پھر بوتا چلا جاتا ہے۔ اگر کوئی چیز ایک مومن کو بار بار دہرانی کی ضرورت ہے اور دہرانی چاہیے تو وہ نیکیوں کی طرف توجہ اور نیکیوں کا فروغ ہے۔ اور اگر کسی چیز سے بچنا ہے تو وہ گناہ اور زیادتی۔ ایک مومن کی شان نہیں کہ اس مجھ سے سرزد ہو، ایسا گناہ سرزد ہو جو جان بوجھ کر کیا جائے، جو زیادتی کرنے والوں سے زیادتی کرواتا چلا جائے۔ زیادتی کرنے والوں کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، وہ ظلموں کی انتہا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم اسم اور عدوان یا بار بار کیے جانے والے گناہ اور زیادتی سے نہیں رکو گے تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بڑا سخت ہے۔ یہ خوبصورت تعلیم ہوتے ہوئے پھر یہ الزام اسلام پر لگایا جاتا ہے کہ ظلم و زیادتی سے اسلام پھیلا ہے اور اسلام زیادتی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، اور آئے دن کہیں نہ کہیں ملکوں میں اسلام کے خلاف کچھ نہ کچھ شوشے چھوڑے جاتے ہیں۔ لیکن آج کل اگر دیکھیں ہم تو مغرب میں کیا ہو رہا ہے، عراق وغیرہ پر جو ظلم کیے جا رہے ہیں، بعض اور ملکوں میں عراق کے ظلموں کا حال تو ہم نے سن لیا، جو پبلک انکوائری ہو رہی ہے اس میں بہت ساروں نے تسلیم کیا کہ یہ ظلم تھا اور ہے، لیکن ظلم کے باوجود بعض ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بالکل ٹھیک ہوا اور ہونا چاہیے تھا۔ لیکن اسلام کہتا ہے کہ نہیں، تقویٰ کا یہ کام نہیں، یہاں تمہاری غلطی ہے، اس غلطی کو مانو، اور یہاں صلح صفائی کی ضرورت ہے یا نیک کاموں میں بڑھنے کی ضرورت ہے، تو تقویٰ سے کام لیتے ہوئے نیکیوں کو پھیلاؤ، زیادتیوں سے اپنے آپ کو روکو، اور اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر ایک مومن کو یہ سزا کا مستحق بناتی ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں۔ جب غیروں کو اس قدر تاکید ہے تو اپنوں سے حسن سلوک کس قدر ہونا چاہیے۔ اس بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام جماعت کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ دستور ہونا چاہیے کہ کمزور بھائیوں کی مدد کی جاوے اور ان کو طاقت دی جاوے۔ یہ کس قدر نامناسب بات ہے کہ دو بھائی ہیں، ایک تیرنا جانتا ہے اور دوسرا نہیں، تو کیا پہلے کا یہ فرض ہونا چاہیے کہ وہ دوسرے کو ڈوبنے سے بچاوے یا اس کو ڈوبنے دے؟ اس کا فرض ہے کہ اس کو غرق ہونے سے بچائے۔ اس لیے قرآن شریف میں آیا ہے تعاونوا علی البر والتقوی، کمزور بھائیوں کا بار اٹھاؤ، عملی، ایمانی اور مالی کمزوریوں میں بھی شریک ہو جاؤ، بدنی کمزوریوں کا بھی علاج کرو۔ کوئی جماعت نہیں ہو سکتی جب تک کمزوروں کو طاقت والے سہارا نہیں دیتے، اور اس کی یہی صورت ہے کہ ان کی پردہ پوشی کی جاوے۔ صحابہ کو یہی تعلیم ہوئی کہ نئے مسلموں کی کمزوریاں دیکھ کر نہ چڑھو، کیونکہ تم بھی ایسے ہی کمزور تھے۔ اسی طرح یہ ضرور ہے کہ بڑا چھوٹے کی خدمت کرے اور محبت ملائمت کے ساتھ برتاؤ کرے۔ فرمایا دیکھو وہ جماعت نہیں ہو سکتی جو ایک دوسرے کو کھائے، اور جب چار مل کر بیٹھیں تو ایک اپنے غریب بھائی کا گلہ کریں اور نکتہ چینیاں کرتے رہیں، اور کمزوروں اور غریبوں کی حقارت کریں اور ان کو حقارت اور نفرت کی نگاہ سے دیکھیں۔ ایسا ہرگز نہیں چاہیے، بلکہ اجماع چاہیے، قوت آ جاوے۔ اجماع میں چاہیے قوت آ جاوے اور وحدت پیدا ہو جاوے، جس سے محبت آتی ہے
اور برکات پیدا ہوتے ہیں۔ کیوں نہیں کیا جاتا ہے کہ اخلاقی قوتوں کو وسیع کیا جاوے، اور یہ تب ہوتا ہے کہ جب ہمدردی، محبت اور عفو اور کرم کو عام کیا جاوے، اور تمام عادتوں پر رحم اور ہمدردی، پردہ پوشی کو مقدم کر لیا جاوے۔ ذرا سی بات پر ایسی سخت گرفتیں نہیں ہونی چاہیے جو دل شکنی اور رنج کا موجب ہوتی ہیں۔ جماعت تب بنتی ہے کہ بعض کی ہمدردی کرے، پردہ پوشی کی جاوے۔ جب یہ حالت پیدا ہو تب ایک وجود ہو کر ایک دوسرے کے جوارے ہو جاتے ہیں اور اپنے تئیں حقیقی بھائی سے بڑھ کر سمجھتے ہیں۔ خدا تعالیٰ نے صحابہ کو بھی یہی طریق و نعمت اخوت یاد دلائی ہے۔ اگر وہ سونے کے پہاڑ بھی خرچ کرتے تو وہ اخوت ان کو نہ ملتی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان کو ملی۔ اسی طرح پر خدا تعالیٰ نے یہ سلسلہ قائم کیا ہے اور اسی قسم کی اخوت وہ یہاں قائم کرے گا۔ بس یہ وہ اعلیٰ اخلاق ہیں جو نیکی اور تقوی میں بڑھانے والے ہیں اور گناہ سے بچاتے ہیں اور زیادتی سے روکتے ہیں۔ عبادتوں سے جب اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے تو ان اعلیٰ اخلاق سے یہ اعلیٰ اخلاق جو ہیں ان سے پھر حقوق العباد کی توجہ پیدا ہوتی ہے۔ پھر ایک بہت بڑی برائی کی طرف خدا تعالیٰ نے ہمیں توجہ دلاتے ہوئے یہ حکم فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو وہ کثرت سے اجتناب کیا کرو، یقیناً بعض ظن گناہ ہوتے ہیں، اور تجسس نہ کیا کرو، اور تم میں سے کوئی کسی دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ بس تم اس سے سخت کراہت کرتے ہو، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، یقیناً اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ مومنوں میں محبت، پیار اور بھائی چارہ پیدا کرنا چاہتا ہے، اور یہ پیدا ہوتا ہے حسن ظن سے۔ پس فرمایا کہ بدظنی سے بچو، کیونکہ بدظنی گناہ کی طرف لے جاتی ہے، جو نہ صرف انسان کی اپنی ذات کے لیے نقصان دہ ہے بلکہ یہ ایک ایسا گناہ ہے جو معاشرے کے امن کو بھی برباد کر دیتا ہے۔ دلوں میں دوریاں پیدا ہوتی ہیں، بس خدا تعالیٰ نے اسے بہت بڑا گناہ قرار دیا ہے، ایک ایسا گناہ جو انسان اپنی بعض اوقات اپنی انا کی تسکین کے لیے کر رہا ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کہ تجسس نہ کرو۔ تجسس بھی بدظنی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے بعض اوقات، اور جب اس تجسس کے بعد جب تجسس کر رہا ہوتا ہے کسی کے بارے میں انسان، اس کے بعد بھی جب پوری معلومات نہیں ملتی تو جو معلومات ملتی ہیں انہی کو بنیاد بنا کر پھر بدظنیاں اور بڑھ جاتی ہیں، اور بدظنی میں بعض اوقات انسان اتنا اندھا ہو جاتا ہے کہ حیرت ہوتی ہے بعض لوگوں کی حالت دیکھ کر کہ بڑے بڑے پڑھے لکھے بھی ہیں، خدمت کرنے والے بھی ہیں، اور ایسی باتیں کر جاتے ہیں جو جاہل و جہل عورتیں بھی نہیں کرتی ہوں گی۔ چھوٹے چھوٹے شکووں کو اتنا زیادہ اپنے اوپر سوار کر لیا جاتا ہے، بلکہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے بڑی بات ہی کوئی نہیں ہے ہماری زندگی، اور اس سے نہ صرف اپنے
کاموں میں خرچ کر رہے ہوتے ہیں ایسی سوچوں کے ساتھ، اپنی زندگی بھی اجیرن کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ جس کے خلاف شکوہ ہوتا ہے اس کی زندگی بھی اجیرن کر رہے ہوتے ہیں ادھر ادھر باتیں کر کے۔ اور بعض دفعہ ایسے معاملات میرے پاس بھی آ جاتے ہیں، اور جب تحقیق کرو تو کچھ بھی نہیں نکلتا، بڑی معمولی سی بات ہوتی ہے۔